لی مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گر گئی، 10 افراد جاں بحق، ملبے سے 6 ماہ کی بچی کو معجزانہ طور پر زندہ نکال لیا گیا۔ واقعے میں 4 خواتین سمیت 8 افراد زخمی، ملبے تلے متعدد افراد کے دبے ہونے کا خدشہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا، ڈی جی ایس پی سی اے کے مطابق 7 روز پہلے بھی نوٹس دیا، بجلی سمیت تمام کنیکشنز بھی کاٹے، رہائشی عمارت خالی کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کراچی میں 550 مخدوش، 137 انتہائی خطرناک عمارتیں، سب سے زیادہ 456 مخدوش عمارتیں ضلع جنوبی میں ہیں۔ ضلع بستی میں 66 کماڑی کی 23، کننگی کی 14، شرکی میں 13 مخدوش عمارتیں، ملیر کی 4 عمارتیں، ضلع غربی کی 2 عمارتیں مخدوش قرار۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سندھ اسمبلی میں تحریری جواب جمع کروایا تھا۔ انتہائی غیر محفوظ عمارتیں پاکستان بننے سے بھی پہلے تعمیر ہوئیں۔ لیاری میں 5 سال میں 4 عمارتیں منہدم، 55 ہلاکتیں، سب سے زیادہ 3 حادثے 2020 میں ہوئے۔ عمارتوں کے چھجے اور چھتیں گرنے کے متعدد واقعات رپورٹ، عمارتوں کے کمزور حصے گرنے کے بھی کئی واقعات ہوئے۔ کوئی نوٹس ملا نہ وارننگ، حکومتی دعوے بے بنیاد قرار، متاثرین رات کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور۔ علاقہ مکینوں کے مطابق عمارت کل رات سے جھول رہی تھی، ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آنے لگی تھی، مکینوں نے نظر انداز کیا یا سنجیدہ نہیں لیا۔ مخدوش عمارت تھی، خالی کرانے کے لیے 4 نوٹس دیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا جائے وقوع کا دورہ، صوبائی وزیر بلدیات اور پی پی رہنما نبیل قبول کا بھی دورہ، سیکرٹری صحت سندھ ریحان بلوچ کا بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں بلڈنگ خالی کرانے کے لیے 28 فروری کو نوٹس جاری ہوا، عمارت 2 جون کو خالی کرانے کی کوشش کی تو مزاحمت ہوئی۔ گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر بلدیات کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ سعید غنی نے ڈائریکٹر ایس پی سی اے، ڈپٹی ڈائریکٹر اور بلڈنگ انسپیکٹر کو معطل کر دیا۔ عمارت گرنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم، کمیٹی 3 دن کے اندر کوتاہی برتنے والے افسران کی نشاندہی کرے گی۔ تحقیقاتی رپورٹ وزیر بلدیات سعید غنی کو پیش کی جائے گی۔ 60 گز جگہ پر 5 منزلہ عمارت کی تعمیر، بڑعالمیہ امیر جماعت اسلامی کراچی کا عمارت گرنے پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں کو 6 ماہ کا کرایہ اور متبادل جگہ دینے کا مطالبہ، کہا 5 سال میں 1 لاکھ عمارتیں بغیر منظوری بنائی گئی، عوام کو سہولیات کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کرپشن کا اڈا قرار دیا۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در پہنچا۔ مختلف علاقوں سے چھوٹے جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات رہی۔ جلوس میں پاک حیدری اسکواڈ نے خصوصی کیمپ لگایا، شرکاء کے لیے شربت اور پانی کی سبیلیں لگائی۔ ایڈیشنل سیکرٹری مجتبیٰ جعفری کا کہنا تھا کہ ہر سال پاک اسکواڈ کے 500 سے زائد رضاکار ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یوم عاشور پر محکمہ سٹی وارڈنز کا کنٹیجنسی پلان تیار، 9 اور 10 محرم الحرام کو 300 سے زائد وارڈن خدمات انجام دیں گے۔ سٹی وارڈن 20 سے زائد متبادل راستوں پر 2 شفٹوں میں کام کریں گے۔ محرم الحرام کے دوران تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، اسپتال عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ مانسون کے دوسرے سپیل کی تیاریاں، 8 سے 11 جولائی کے درمیان بارش متوقع، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار۔ مہنگی اشیاء بیچنے والوں کی شامت، 56 لاکھ جرمانے، بیف، چکن اور نان مہنگے داموں بیچنے کے خلاف مہم، 3,48,000 روپے جرمانہ، 3 دکانیں سیل۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کا سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم، کہا ڈپٹی کمشنرز گراں فروشوں کے خلاف مہم کو مؤثر بنائیں۔ لائن لاسز کی بنیاد پر بدترین لوڈ شیڈنگ، جماعت اسلامی معاملہ سندھ ہائی کورٹ لے گئی۔ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن چیئرمینز کی جانب سے درخواست دائر،
نیپرا کو کہ الیکٹرک کے خلاف کارروائی کا حکم دینے کی استدعا، موقف اپنایا۔ آئین کے تحت بجلی عوام کا بنیادی حق ہے کہ الیکٹرک آئینی اور قانونی کوئی بھی پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ 13 کروڑ ڈکیتی کے 4 ملزم عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل۔ 2 ملزمان کا پولیس پر تشدد کا الزام، ایس ایس پی ایسٹ کو انکوائری کا حکم۔ تفتیشی افسر نے ملزمان نمرا اور شہریار کی میڈیکو لیگل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ ڈائریکٹر حج کی آسامیوں پر براہ راست تقرریاں کیوں کی؟ نشست پر تقرری پروموشن کے ذریعے طے ہے۔ وزارت مذہبی امور اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن سے وضاحت طلب۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب کے لیے مہلت مانگ لی۔ محکمہ ایکسائز 1 ارب 48 کروڑ کا ٹیکس ہدف پورا نہ کر سکا، سرکاری خزانے کو 68 لاکھ کا نقصان۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی۔ آئی ٹی کمپنیوں سے 68 لاکھ روپے کی انکم ٹیکس کٹوتی نہیں کی گئی۔ حیدرآباد سے 3 ارب کے بجائے 73 کروڑ ٹیکس ملا۔ ڈائریکٹر ایکسائز نے 2 کروڑ روپے اخراجات کا ریکارڈ ہی فراہم نہیں کیا۔ متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی اپیل۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے باوجود فروخت میں نمایاں اضافہ۔ فروخت 7% اضافے سے 1 کروڑ 63 لاکھ 20 ہزار ٹن تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 1 کروڑ 52 لاکھ ٹن تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا بلند ترین سطح پر اختتام۔ 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,32,000 کا ہندسہ پار کر لیا۔ انڈیکس میں 1,262 پوائنٹس کا اضافہ 1,32,108 پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ رک نہ سکا۔ سونے کی قیمت میں 1,500 روپے فی تولہ کمی۔ 1 تولہ سونا 3,55,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,04,783 روپے۔ 1 تولہ چاندی کی قیمت 3,871 روپے پر برقرار۔ قومی وومن کرکٹ ٹیم کا سکلز اینڈ فٹنس کیمپ۔ کرکٹ بورڈ نے 24 خواتین کھلاڑیوں کو سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کے لیے بلا لیا۔ کیمپ 7 جولائی سے 2 اگست تک کراچی میں جاری رہے گا۔ قومی ٹیم 3 اگست کو آئرلینڈ کے دورے پر روانہ ہوگی۔